نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحديد الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته علیہم اجمعین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اس مالک و مولا کے لیے جس نے ہم سب کو دولت ایمان سے مالا مال فرمایا. لامحدود تعریف و توصیف اور حمد و ثنا اس مالک و مولا کے لیے جس نے اپنے علم سے کچھ ذرات علم اپنے حقیر بندوں کو عطا فرمائے. لامحدود حمد و ثنا اس مالک و مولا کے لیے جو ہم سب کا رازق و مالک ہے، اور تمام تر تعریف و توصیف اسی مالک و مولا کے لیے جس نے ہم سب کو تخلیق فرمایا، اور عنقریب ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا وقت آخر آ جائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات اپنے اس حسن مطلق کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں مرتبہ بے حد ادب، احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام عزیز جان کریمہ کا علیہ السلام کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات اپنی شان کے لائق اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، جیسا کہ ہماری سلسلہ وار اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، گفتگو کے عنوانات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس گفتگو کا ماحصل اور اس کا مین موضوع وہ اصلاح معاشرہ ہی رہتا ہے. آج اسی سلسلے کی اور اسی سیریز کی ایک اگلی نشست ہے، اور آج کی ہماری جو اس گفتگو کی نشست ہے اس میں ہمارا موضوع ہوگا فضیلت و اہمیت علم. ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو اپنی گفتگو کا جو اختتام کیا تھا وہ اس نقطے پر کیا تھا کہ معاشرے کے بگاڑ میں
سب سے زیادہ جس چیز کا کردار ہے وہ تعلیم کا فقدان ہے، وہ شعور کا فقدان ہے، وہ تربیت کی کمی ہے، جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسلسل بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہاں وہ عصری نظام تعلیم ہو یا وہ دینی نظام تعلیم ہو، ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ 8-10 سال دینی درسگاہ میں لگا لیں یا 16-17-18-20 سال عصری تعلیم میں لگا لیں، وہ ایک پیس آف پیپر، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہمیں دیتا ہے جس کو ہم ڈگری کا نام دیتے ہیں۔ اب عصری تعلیم حاصل کریں، اس میدان میں چلے جائیں تو 15-20 سال کی محنت کے بعد اور تگ و دو کے بعد، بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنے کے بعد 15-20 سال بعد ہمیں جو ڈلیور کیا جاتا ہے، جو ہمیں دیا جاتا ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور ہم اس کو ڈگری کا نام دیتے ہیں۔ اب وہ 15 سے 20 سال تک اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اپنا وقت خرچ کرنا ہے، اپنی توانائیاں صرف کرنی ہیں، وہ سارا کچھ خرچ کر کے ہمیں ایک ڈگری مل جاتی ہے۔ لیکن وہ جو ہمیں ڈگری ملتی ہے یا مدارس کی جانب سے ہمیں ایک ڈگری ملتی ہے، دونوں صورتوں میں وہ ڈگری نہ ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، نہ ہمیں علم سکھاتی ہے، نہ دانائی سکھاتی ہے، نہ حکمت ہمیں سکھائی جاتی ہے، نہ دانش مندی سکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ڈگریاں ہمیں نہیں دیتی۔ ہمارے پاس دینی اور عصری دونوں علوم کے حاصل کرنے کے بعد معلومات کا ایک ذخیرہ تو موجود ہوتا ہے، مگر ہم اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، ادب اور سیرت سے عاری ہوتے ہیں، ہمارے پاس کردار نہیں ہوتا، ہمارے پاس تربیت نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آنی ہیں؟ کس نے ہمیں دینی ہے؟ یہ ساری چیزیں ادب ہو، اخلاق ہو، سیرت ہو، کردار ہو، شخصیت سازی ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، دانش مندی ہو، علم ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں دینی ہیں اساتذہ نے، جن کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس درسگاہ میں ہم بطور اسٹوڈنٹ جس کا حصہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس استاد نے دینی ہے یا اس درسگاہ نے دینی ہے۔ اب معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے ہماری تربیت کرنی تھی وہ درسگاہیں جہاں سے کبھی علم اور حکمت کے سرچشمے پھوٹتے تھے، وہ اساتذہ کہ جو اپنے شاگردوں کی روحانی پریشانیوں کا علاج بھی کرتے تھے، ان کی روحانی تربیت بھی کرتے تھے، ان کی قلبی تربیت بھی کرتے تھے، ان کی دنیاوی تربیت بھی کرتے تھے، وہ جو انسان کی سیرت اور کردار کو نکھارتے تھے، وہ اساتذہ، وہ معلمین، اب المیہ یہ ہے کہ وہ خود متلاشی ہیں کہ کوئی ان کی تربیت کرے۔ وہ جنہوں نے انسان کی تربیت کرنی تھی، اب وہ خود اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔
مثال کے طور پہ ایک چراغ ہے، اس چراغ کو جلانے کے لیے اس میں مطلوبہ مقدار کا تیل ہی موجود نہیں۔ اب پرانے زمانے میں آپ لالٹین جلایا کرتے تھے، یا کسی شیشی میں، وہ پنجابی میں جس کو دیوا کہتے تھے، وہ دیوا جلایا کرتے تھے، تو اس کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی تھی، خواہ وہ لالٹین ہو، اس کو جلانے کے لیے بھی مٹی کا تیل اس کی ٹینکی میں بھرنا ضروری ہوتا تھا۔ دیا جلانا ہے تو دیا جلانے کے لیے بھی یا مٹی کا تیل یا سرسوں کا تیل وہ ضروری ہے۔ اگر وہ تیل نہ ہو تو ہم اس سے روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں درسگاہوں کا حال یہ ہے کہ یہاں جو اساتذہ ہیں، جو معلمین ہیں، الا ماشاء اللہ، میں ہر کسی کو غلط نہیں کہتا، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، میری بھی کسی نے تربیت کی ہے، میرے اوپر بھی کسی نے محنت کی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور وہ ذرا مختلف ہیں، اور مختلف ہیں تربیت کی وجہ سے، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو الا ماشاء اللہ سارے غلط نہیں ہیں، اچھی تربیت کرنے والے اور اچھی درسگاہیں موجود ہیں اس معاشرے میں، لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ ان کی ہے جن کو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ اب جو چراغ خود جل نہیں سکتا، خود روشنی نہیں دے سکتا، خود اس کے پاس جلنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے مطلوبہ تیل نہیں ہے، وہ کسی کو روشنی کیا دے گا؟ جس کا خود قلب اور روح وہ منور نہیں ہے، وہ کسی کو کیا روشن اور منور کرے گا؟ جو خود کہتا ہے وہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، وہ کسی کو کیا صبر اور تحمل سکھائے گا؟ جو خود کیمرہ لگاتا ہے اور کیمرہ لگا کے بند کمرے میں بیٹھ کے دوسرے کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتا ہے، خواہ اس کا موقف درست ہی کیوں نہ ہو، اس کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتا ہے اور اس کے اوپر لعنت برساتا ہے اور طرح طرح کی زبان درازی کرتا ہے، وہ شخص کیسے اپنے شاگرد کو یہ تعلیم دے گا کہ بیٹے رائے کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے؟ وہ کیسے سکھائے گا؟ کیونکہ وہ خود کسی کی رائے کا احترام ہی نہیں کر رہا۔ جو اس سے اختلاف کرتا ہے وہ اس کے اوپر فتووں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، وہ کسی کو صفائی پیش کرنے کا بھی موقع نہیں دیتا۔ وہ کیسے تربیت کرے گا اپنے شاگردوں کی؟ پھر اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے، درسی نصاب جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، وہ کم و بیش 350 سال سے پرانا ہے، جو فی الوقت ہمارے مدارس کا حصہ ہے، جو پڑھایا جاتا ہے وہ 350 سال پرانا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں عصری تعلیم کو دیکھ لیں، ہر 5 سال 10 سال بعد نصاب کو تبدیل کیا جاتا ہے، نصاب بدلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میری تعلیم ایم اے ہے تو آج میں ایم اے ہونے کے باوجود اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں جو 5ویں کا اسٹوڈنٹ ہے میں اس کی کتاب اس کو پڑھ کے سمجھا دوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے 5ویں کلاس میں جو سبجیکٹ پڑھے ہیں، جو مضامین پڑھے ہیں، موجودہ 5ویں کلاس کے وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہیں، وہ بالکل 100% اس کی تبدیلی ہو چکی ہے، سلیبس ریوائز ہوتا ہے، ہر سلیبس کو معاشرے کی ضرورت کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر عصری تقاضوں کے مطابق اس کو ڈال کے پھر نئی جنریشن کو علم دیا جاتا ہے۔ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کے پاس CSS نہیں تھا جو آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں۔ اب وہ CSS کا یا پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ نہیں تھا آپ کے پاس، امتحانات اس طرح نہیں تھے ہوتے، انٹرویو ہوتا تھا اور انٹرویو کے بعد آپ کی تعلیمی سند کو دیکھتے ہوئے آپ کو نوکری دے دی جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے۔ یہی حال اگر مدارس کی طرف ہوتا
کہ سلیبس کو ریوائز کیا جاتا، نظر ثانی کی جاتی، اور پھر نئے جدید تقاضوں کے مطابق اور جدید زمانے کے مطابق اس کو ڈھالا جاتا، تو پھر ممکن ہے کہ صورتحال مختلف ہوتی۔ آج یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں وہ جو 350 سال پرانا، 360 یا 70 سال پرانا سلیبس ہے، اس میں جو چیز انسان کی سیرت کو نکھارتی ہے وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ آپ کسی بھی مدرسے کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، خواہ وہ وفاق المدارس کا اٹھا لیں، خواہ وہ تنظیم المدارس کا اٹھا لیں، یا جتنے جامعات بنے ہیں ان کے سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے، انسان کو نکھارنے کے لیے آپ کی سیرت عملاً پڑھائی جانی وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سرے سے جو تدریسی نظام تعلیم ہے مدرسے کا، اس میں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے اوپر کوئی اسپیسیفک کتاب شامل نہیں سلیبس کے اندر۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مقدسہ پر سرے سے کوئی ایک کتاب نصاب کا حصہ نہیں۔ پھر دوسرا، تصوف، سلوک، معرفت، یہ ایسے علوم ہیں جو انسان کی روح کو اور اس کے دل کو منور کرتے ہیں، اس کی سیرت کو نکھارتے ہیں، اس کی روح کو نکھارتے ہیں، اس کے کردار کو نکھارتے ہیں۔ آپ سارے مدارس اٹھا لیں، ان کا سلیبس چیک کر لیں، سرے سے تصوف، اولیاء اور صلحاء صالحین کی تعلیمات کسی کلاس کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی سلیبس کا حصہ نہیں۔ اب جب سیرت رسول ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں، سیرت اولیاء صلحاء صالحین اور تصوف وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں، تو پھر ہمارے اوپر جو نمونے مسلط کیے جائیں گے وہ یہی ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہی نمونے ہم پر مسلط کیے جائیں گے۔ پھر کوئی جہلم سے فتنہ اٹھے گا، کوئی کراچی سے اٹھے گا، کوئی ایران سے اٹھے گا، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، پھر یہ سارے فتنے جو ہیں یہ اٹھتے چلے جائیں، اور پھر اس کا سوائے گالیوں کے رد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف گالیاں بکی جائیں گی، علم کی بنیاد پر تردید نہیں کی جائے گی، اس کی دلیل کو علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ رد نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی حالت ابتر ہوتی چلی جائے گی، پھر صبر ختم ہو جائے گا، تحمل ختم ہو جائے گا، بردباری اور برداشت کا جو عمل ہے وہ عنصر معاشرے سے نکل جائے گا، احترام انسانیت کا عنصر وہ معاشرے سے اٹھ جائے گا، پھر اعلیٰ اخلاق وہ انسان میں موجود نہیں رہیں گے، اور جب یہ ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر معاشرے کا حال وہی ہوگا جو میں اور آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آج فقط ایک مدرسہ اور ایک تنظیمی بورڈ ایسا ہے فی زمانہ جو 3-4 سال پہلے جس کی تجدید کی گئی اور جس کو گورنمنٹ نے منظور کیا، اور جو نیا ایک جامعہ بنایا گیا، ایک بورڈ بنایا گیا، نظام المدارس پاکستان، نظام المدارس پاکستان بورڈ جو بنایا گیا، اس بورڈ کی یہ خصوصیت ہے، فقط یہ صرف اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے سلیبس کا پہلے سال کا سلیبس آپ اٹھائیں، اس سلیبس میں آپ کو پہلے سال میں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا سبق ملے گا۔ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے پوری کتاب سلیبس کا حصہ ہوگی، اور پہلے سال سے لے کے 8ویں سال تک مسلسل 8 سال تک آقا علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ حسنہ پڑھایا جائے گا۔ پھر اسی نظام المدارس بورڈ کے نصاب اٹھائیں، پہلے سال سے لے کے 8ویں سال تک سلوک، معرفت اور تصوف کی ہر کتاب وہ اس سلیبس کا حصہ ہے، پہلے سال سے لے کے۔
تصوف پہلے سال سے لے کے آخری سال تک یہ ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، عملاً پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تراش رہا ہے، وہ جو شاگرد تراش رہا ہے نظام المدارس، اب بتائیں اس کے تراشے ہوئے لوگ اور یہ فتنہ پروروں کے تراشے ہوئے لوگ، یہ فرق ہوگا یا نہیں معاشرے میں؟ ایک کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا عملاً سبق ہوگا، وہ سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا، اولیاء اور صلحاء سے محبت کرنے والا، ان کی سیرت پر چلنے والا شخص ہوگا، اور دوسرے مد مقابل وہ شخص جس کے پاس سوائے نفرت کے، بغض کے، حسد کے، کینہ کے، دنگا اور فساد کے اس کے پلے شے ہی کوئی نہیں۔ کون آپ کے بچے کی تربیت اچھی کرے گا؟ پھر قرآن ہے، حدیث ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جو وفاق یا تنظیم المدارس کے آخری 2 سالوں میں اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ پڑھائی کس طرح جاتی تھی؟ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا، بھائی چلیں یہ آپ کا دورہ حدیث ہے، آپ اس کو پڑھیں، یہ آپ کا دورہ قرآن ہے، اس کو پڑھیں۔ وہ خود اس نے دیکھنا ہے اور پڑھتے جانا ہے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا معلوم نہیں۔ لیکن نظام المدارس کی یہ خصوصیت ہے کہ نظام المدارس نے پہلے سال سے لے کے 8ویں سال تک ہر کلاس میں اور ہر سلیبس میں قرآن پاک کو لازمی رکھا ہے۔ پھر پہلے سال سے آخری سال تک ہر کلاس میں حدیث کا پورا ایک چیپٹر موجود ہے، کتاب موجود ہے، کہ آپ نے ہر طرح سے ہر کلاس میں حدیث کو بھی پڑھنا ہے۔ پھر دنیاوی علوم ہیں وہ اس کے ساتھ وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ جہاں علم کی روشنی ملے، جہاں سیرت اور کردار کو نکھارا جائے، جہاں آپ کے اخلاق کو نکھارا جائے، جہاں احترام انسانیت سکھائی جائے، جہاں پر آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت کو ایسا بنایا جائے کہ جیسے پہلے زمانے کے اولیاء، صوفیاء اور صلحاء تھے، اس زمانے کے مطابق آپ کو ڈھالا جائے تاکہ آپ اگلی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو علم ہے، یہ ساری چیزیں انسانیت کی، انسان کا اخلاق جو سدھرتا ہے، اس کا سیرت بہتر ہوتی ہے، اس کا کردار بہتر ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ سارا کچھ علم کی بدولت، علم کی وجہ سے۔ اگر انسان کو علم آ جائے گا تو پھر اسی علم کی بدولت انسان کی سیرت بہتر ہوگی، اس کی روح منور ہوگی، اس کا قلب معطر اور منور ہوگا، پھر وہ جہاں جہاں جائے گا بھلائی کو عام کرے گا، جہاں جہاں سے گزرے گا فتنوں کو مٹائے گا، اور جہاں جس جگہ قدم رکھے گا وہاں پہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے جھنڈے گاڑے گا، وہ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتائے گا، وہ اولیاء اور صلحاء کی سیرت بتائے گا، وہ کوشش کرے گا کہ اس کا ہر عمل وہ کسی فتنے کو ہوا نہ دے، بلکہ وہ اسی اتباع میں ہو، اسی سے مطابقت رکھتا ہو جو 1400 سال سے ایک سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ سارا کچھ آتا ہے علم سے، حصول علم سے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے علم کو اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ تمام تر عبادات سے افضل علم کو قرار دیا، علم کو سب سے افضل قرار دیا۔ آپ کی عبادات کرنا، ریاضت اور مجاہدے کرنا، آپ کا حمد و ثنا کرنا وہ الگ جگہ، لیکن اس سب کے اوپر جس کو فضیلت حاصل ہے، جس کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ علم ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ درست ہوتا ہی علم سے ہے۔ جس کو علم آ جائے، شعور آ جائے، وہ پھر اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی علم کی طرف اشارہ فرمایا جب اللہ رب العزت کی ذات نے کائنات انسانی کے سب سے پہلے انسان اور اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور پھر ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنی خلافت سونپنا چاہتا ہوں،
یہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ میرا نیابت دار ہوگا۔ تو وہ خلافت اور نیابت دینے کا جب ارادہ ظاہر فرمایا، اللہ کی ذات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں سے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا، اپنا نائب بنانے والا۔ ملائکہ نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ رب العزت کی ذات عبادت کروانا چاہتی ہے، شاید اپنی بندگی کروانا چاہتی ہے، حمد اور تعریف و توصیف کروانا چاہتی ہے۔ فرشتوں کے ہاں اور ملائکہ کے ہاں یہی فضیلت تھی، اور فضیلت کا معیار بھی یہی تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ اللہ کی تعریف و توصیف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی ثنا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسی کو معبود مانا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ یہ ان کے ہاں فضیلت کا معیار تھا، اور یہی سب سے بڑی فضیلت تھی کہ اس کی عبادت میں ہمہ وقت رہنا۔ لیکن اللہ کی ذات کو منظور کچھ اور تھا۔ فرشتوں نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے باری تعالیٰ تو اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد انگیزی کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا اس کو تو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنائے گا کہ جو زمین پر جائے اور زمین پہ جا کے فساد انگیزی کرے اور فتنہ اور فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ کیا اس کو اپنا نائب بنائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور ہاں، اگر بات صرف حمد و ثنا کی ہے، اگر بات صرف تعریف اور توصیف کی ہے، بات صرف عبادات کی ہے، تو کیا ہم کم ہیں؟ کیا ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح نہیں کرتے؟ کیا ہر وقت ہم تیری پاکیزگی بیان نہیں کرتے؟ اگر عبادت اور ریاضت کے لیے، مجاہدے کے لیے، حمد و ثنا کے لیے تو اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے، تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا ایسی کمی رہ گئی ہماری عبادت میں کہ تو ہمیں چھوڑ کے اب ایک نیا انسان بنا رہا ہے، نئی مخلوق بنا رہا ہے، اور اپنی خلافت اور نیابت اس کو عطا کر رہا ہے؟ ہماری عبادت میں کیا کمی رہ گئی؟ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، بھائی معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ عبادت کا نہیں ہے۔ میں نے عبادت کروا کے میری عبادت کوئی نہ بھی کرے، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ بھئی دنیا میں ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں جو اس کو رب نہیں مانتے، تو کیا ان کے نہ ماننے سے اس کو کوئی فرق پڑا؟ دنیا میں اربوں ایسے انسان موجود ہیں جو ہمہ وقت اس کو رب مانتے ہیں، عیسائی اس کو رب مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، تینوں کا عقیدہ اس کے اوپر ہے، اس کی توحید پر، تینوں اسی کو رب مانتے ہیں۔ لیکن کیا ان تینوں کے رب کو ماننے سے کیا رب کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ اس کی شان تو وہی ہے جو اول دن سے تھی۔ کوئی اس کو مانے تو بھی کوئی فرق نہیں، کوئی نہ مانے، جھٹلا دے تو بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ تو رب ہے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی صفات تو بدل نہیں سکتی، اس کا نظام نہیں بدل سکتا، اس کے اطوار نہیں بدل سکتے۔ سنت لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ لا تبدیل سنت اللہ، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کے طریقے تو وہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا بھئی ایسا نہیں ہے، معاملہ عبادت کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ کھڑکی بند کر دینا، معاملہ علم کا ہے، میں علم دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیسا علم؟
کون سا ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام جو اشیاء تھیں، اللہ کی ذات نے ہر کسی کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، علم عطا کر دیا۔ جب وہ علم عطا کر دیا اور اس کے تمام صفات بھی سکھا دی، افعال بھی سکھا دیے، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ملائکہ پر واضح کیا کہ یہ جو انسان بنا رہا ہوں اس کے سر کے اوپر تاج رکھوں گا اپنی خلافت اور نیابت کا، وہ تاج سجاؤں گا، اور جان لو کہ وہ تاج صرف علم کی وجہ سے ہے، صرف علم کی بدولت۔ اب جب بات علم کی آئی وہ فرشتے حیران رہ گئے، ملائکہ حیران رہ گئے۔ ان کی حیرانگیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا، فرشتوں کے سامنے، فرمایا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ جب آدم علیہ السلام کو پیش کیا تو اللہ کی ذات نے پہلے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، یہ آدم تمہارے سامنے کھڑا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہتر ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہتر ہو یا تم سچے ہو، تو پھر یہ جو سامنے اشیاء ہیں ان سب کے نام بتاؤ۔ اب وہ فرشتے وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، کوئی نام نہیں بتا سکا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جب ان کو دیکھا تو وہ عرض کرنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ پاک ہے تو، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے تیری ذات، یقین کر لے کہ ہمارے پاس صرف وہی علم ہے، اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، جتنا تو نے عطا کیا ہے اس سے بڑھ کے ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ بات کر دی تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا کہ اے آدم اب تمہاری باری ہے، آدم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام ان چیزوں کے وہ گنوا دیے، وہ سارے نام گنوا دیے۔ جب وہ سارے نام آدم علیہ السلام نے گنوا دیے تو فرشتے اسی وقت سجدہ میں گر گئے، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب وہ جو عبادت تھی، وہ جو تسبیح تھی، وہ جو حمد و ثنا تھی، وہ ہزاروں کروڑوں سالوں کی حمد و ثنا، وہ ہزاروں کروڑوں سالوں کی جو عبادات تھیں، وہ عبادات ایک جگہ، اور جب آدم علیہ السلام نے اپنے علم کی بدولت وہ نام بتا دیے تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ عنایت فرما دیا کہ اللہ کے مخلوق جو فرشتے تھے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، جو ہر گناہ اور خطا سے پاک ہیں، معصوم ہیں، وہ فرشتے جو ہزاروں اور کروڑوں سال تک اس کی عبادت اور اس کی بندگی میں موجود ہیں، اللہ کی ذات نے علم کی بدولت ہر کسی فرشتے کا سارا آدم علیہ السلام کے قدموں میں جھکا دیا، قدموں میں جھکا دیا کہ بھائی علم کی فضیلت یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت چاہے جتنی زیادہ ہو، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر عبادت اور ہر ریاضت کے اوپر فضیلت حاصل، علم ایسی چیز ہے جس کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر علم جیسی چیز ہے کہ یہ حکمت دیتی ہے، دانائی دیتی ہے، دانش مندی اس سے آتی ہے۔ جو شخص علم حاصل کر لے لیکن وہ حکمت اور دانائی حاصل نہ کرے
تو پھر اس کا علم نافع نہیں بنتا، اس کا علم، بولیے ذرا، علم نافع نہیں بنتا جو شخص حکمت نہیں حاصل کرتا۔ حکمت کیا ہوتی؟ حکمت یہ حکیموں اور طبیبوں والی نہیں، حکمت دانائی کا نام، دانش مندی کا نام ہے۔ کون سی گفتگو کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، کس مجلس میں کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، یہ چیزیں حکمت اور دانائی کہلاتی، یہ دانش مندی ہوتی۔ تو اگر آپ کے پاس علم تو ہے لیکن آپ کا علم آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نے کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، کس مجلس میں کیا بات کرنی ہے، کس سے منع رہنا ہے، اگر آپ کا علم آپ کو بڑے اور چھوٹے سے گفتگو کا طریقہ نہیں سکھاتا تو پھر آپ کا علم نافع نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے پورے قرآن مجید میں جہاں علم کی بات کی وہاں حکمت کی بات کی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہی رب ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کر دیتا ہے، دانش مندی اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو جس کے پاس علم نافع ہو، وہ علم نافع، علم اور حکمت دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر انسان کو ایسی منزل پر لے جاتی ہیں کہ ہدایت کا کمال ہو جاتا ہے اور علم کا کمال ہو جاتا ہے، انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے صرف علم اور حکمت کی وجہ سے، یہاں تک کہ یہ علم اور حکمت یہ دونوں چیزیں انسان کو بلند کرتے کرتے اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتی۔ علم اور حکمت یہ دونوں اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس حکمت ہو، علم نہ ہو، تو پھر وہ حکمت آپ کو کامیاب کر دیتی ہے۔ یہ علم اور حکمت یوں سمجھ لیے کہ جڑوا ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر علم ہے حکمت نہیں تو علم کسی کام کا نہیں، اور اگر حکمت ہے تو لازم و ملزوم ہے کہ حکمت آتی ہی علم کے بعد ہے، تو علم اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو حکمت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جس نے اللہ کی ذات نے حکمت و دانائی عطا کر دی، دانش مندی عطا کر دی، اسے بہت بڑی بھلائی اللہ نے دے دی، بہت بڑی بھلائی اللہ نے اس کا مقدر کر دی ہے، جس کے پاس حکمت اور دانائی ہے، دانش مندی ہے۔ اور فرمایا اور صرف وما یذکر الا اولو الالباب، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہی صاحب عقل اور صاحب دانش۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں بھی علم اور حکمت دونوں کی بات کی۔ پھر علم آتا کہاں سے ہے؟ علم آتا کہاں سے؟ علم آتا ہے کتاب سے۔ کہاں سے؟ بولیے ذرا، کتاب سے۔ اب کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب تمہیں دی ہے جو علم اور حکمت دونوں سے بھری ہوئی ہے، نہ یہ علم سے خالی ہے نہ حکمت سے خالی ہے، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تم جتنے مرضی زمین و آسمان کے کلابے ملا لو، جتنا مرضی زمین آسمان ایک کر لو، تم اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، یہ اس کتاب کی کرامت ہے کہ کتاب وہ ہے جو علم دے، حکمت دے، اور علم اور حکمت دینے والی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے جو تمہیں علم اور حکمت دونوں چیزوں کے حصول کے لیے دے رہا ہوں۔ ہدایت لینی ہے تو اس قرآن کی طرف رجوع کر لو، علم لینا ہے اس قرآن کی طرف رجوع کر لو، دانائی لینی ہے اس قرآن کی طرف آ جاؤ، حکمت لینی ہے قرآن کی طرف رجوع کرو۔ باری تعالیٰ یہ ساری چیزیں، دنیا کی ساری ترقیاں،
सारी बुलंदियां, इल्म का सारा फैल, सारा कमाल, हिदायत की इंतहा, बारी ताला ये सारा का सारा मजमुआ तूने एक जगह रख दिया है। बारी ताला कहीं तो कमी बेशी भी तो हो सकती है। दुनिया की किताबें हमने देखी हैं, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिस किताब में शक शुबा ना हो, जिस किताब की 100% अथेंटिसिटी हो। हमने ऐसी कोई किताब नहीं देखी। बारी ताला तू भी किताब का तज़किरा करता है कि सारा कुछ इस किताब से मिलेगा। बारी ताला क्या इसमें भी कोई शुबूह व शुबहात है? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अरे वो दुनिया की किताबें इंसान रेफर करता है, इंसान कहता है फलां किताब पढ़ो, फलां पढ़ो। अरे जो इंसान रेफर करता है उसमें शक की गुंजाइश हो सकती है। जो तुम्हारा रब तुम्हें रेफर कर रहा है, जिसकी तरफ रब तुम्हें मुतवज्जे करना चाह रहा है, जान लो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, रब की किताब में ना कोई शक है और ना उसकी गुंजाइश। बात अल्लाह की जात इंसान को ऐसा हिदायतनामा ही नहीं देती जिसके बाद उसको तब्दील करना पड़े या इंसान का ज़हन मफलूज हो जाए, उसको समझ ना सके। अल्लाह की जात इंसान को ऐसी किताब ही नहीं देती, अल्लाह की जात ऐसा मजमुआ ही नहीं देती। फिर अल्लाह की जात के बारी ताला तूने किताब तो दे दी, अब हमें ये किताब समझाएगा कौन? भाई जो किताब आप पढ़ना चाहें जिंदगी में, स्कूल में, मदरसे में, हर किताब का एक टीचर होता है, मुअल्लिम होता है। बारी ताला ये जो हर किस्म की हिदायत से मामूर किताब तूने हमें दे दी, बारी ताला इसका टीचर कौन है? हमें समझाएगा कौन? कौन बताएगा इसके अहकामात? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अरे मुसलमानों, अपने ऊपर अल्लाह का एहसान जानो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम ही में से, तुम्हारे अंदर एक अजमत वाला रसूल भेजा। बारी ताला अब रसूल भेजा, अब ये क्या करेगा? इसका क्या काम है? हमें तो चाहिए किताब की तालीम, वो कौन देगा? हिकमत की तालीम कौन देगा? दानिशमंदी कौन सिखाएगा? फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही, ये जो रसूल दे रहा हूं ये तुम्हारे ऊपर इस किताब की आयात को तिलावत किया करेगा। फिर वयुज़क्कीहिम, ये तुम्हारे दिलों का तज़किया करेगा, तुम्हारे दिलों को पाक और साफ करेगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ये जो किताब दी है इसकी तालीम का सेहरा मेरे मुस्तफा के सर जाता है, इसकी तालीम मेरे मुस्तफा देंगे। वल हिकमा, जो तुम्हें डर है ना हिकमत और दानाई का, दानिशमंदी का, कि हमें किताब तो मिल गई, हमें कैसे हिकमत और दानाई मिलेगी, दानिशमंदी मिलेगी? तो लोगों जान लो मेरा हबीब आया ही इसीलिए है। मैं एहसान ऐसे नहीं कह रहा, तुम्हारे ऊपर एहसान इसी वजह से है कि मेरा हबीब तुम्हें ईमान की दौलत से भी नवाजेगा, तुम्हारे ऊपर मेरी आयात को भी तिलावत करेगा, तुम्हारे दिलों को पाक साफ और मुसफ़्फ़ा और मुनज़्ज़ह करेगा, फिर तुम्हें किताब की तालीम देगा, इस किताब की तशरीह करके बताएगा। वल हिकमा, और जो हिकमत और दानाई है, दानिशमंदी है, मेरा रसूल उसका भी सबक देगा। वो तुम्हारे टीचर होंगे, वो तुम्हारे मुअल्लिम होंगे, वो तुम्हारे उस्ताद अजीम होंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, जान लो इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, इससे पहले तुम्हें हिदायत नहीं थी। ये मेरा हबीब है कि जिसने आके तुम्हें हिदायत दे दी, मेरा एहसान मानो। अच्छा बारी ताला अब आखिरी बात पूछते हैं तुझसे, आखिरी बात पूछते हैं। बारी ताला ये बता, हमारे पास किताब भी आ गई, इल्म भी आ गया, हिकमत और दानाई भी आ गई, दानिशमंदी भी आ गई, रसूल भी आ गए, हर चीज़ उन्होंने बता दी। बारी ताला अब इसकी जो हिफाजत है वो कौन करेगा? इसकी हिफाजत कौन करेगा? क्योंकि शैतान तो हर जगह बैठा है, वो जिसे कहते हैं छह लगा के बैठना, वो तो छह लगा के बैठा हुआ है कि कब कोई मेरे जंगल में आए और मैं उसको दबोच लूं। बारी ताला फिर ये हिफाजत कौन करेगा? हमें फितनों से कौन बचाएगा? कौन हमारी रहनुमाई करेगा? कौन हमें अपने हिसार में रखेगा
کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں، شیطان کے حملوں سے بچ جائیں۔ فرمایا بھائی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ جو کتاب تمہیں دی ہے اسی کتاب میں بتایا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ۔ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھیں اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ جو دغاباز ہیں کفار اور مشرکین، یہ تو ارادہ کر چکے تھے اَن يُضِلُّوكَ کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ اے حبیب یہ جو ارادہ کر چکے تھے نا کہ ہم حبیب کریم کو گمراہ کر دیں گے، اے میرے حبیب دیکھو میں نے آپ کی حفاظت کیسے کی ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو بہکانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کی ذات نے انہی کو بہکا دیا ہے، اللہ کی ذات نے انہی کو گمراہ کر دیا ہے، اور وہ تمہارا وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو جو شخص اس کتاب کے مندرجات پر عمل کرتا ہے، جو شخص اس کتاب کے دیے ہوئے علم کو سمیٹتا ہے، جو اس کتاب کی دی ہوئی ہدایت کو لے لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر ہدایت کے کمال انتہا تک پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات اس کے علم کی اور اس کی ذات کی خود حفاظت فرماتا ہے، پھر خود حفاظت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو تمام ریاضات، عبادات اور مجاہدات سے زیادہ افضل ہے، علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث بس آخر میں برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ کریم عزیز ازیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسجد میں دو حلقے ہو رہے ہیں، دو لوگ، دو طرح کے لوگ آپس میں جرمٹ بنا کے گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ ایک دائرہ ہے وہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ اپنی قرات کو درست کر رہے ہیں۔ دوسرا حلقہ ہے وہ علم والا ہے، لوگ وہاں علم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلقہ قرآن کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ اچھا ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم والے حلقے میں بیٹھے۔ آقا علیہ السلام جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھیں، آقا علیہ السلام نے اس کو ترجیح دی بجائے حلقہ قرآن کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس سے ثواب ملے گا، ہدایت آئے گی، سارا کچھ آئے گا اور سمجھ آئے گا۔ کس کی بدولت؟ علم کی بدولت۔ اگر علم نہ ہوا تو قرآن کیا ہدایت دے گا؟ قرآن سے کیا ہدایت اور علم لوگے؟ علم پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد قرآن ضروری۔ علم کا حاصل کرنا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے، ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا۔ تو لوگوں علم حاصل کرو، اور علم ایسی درسگاہوں سے حاصل کرو جہاں سے فقط علم ملے، جہاں سے نفرت نہ ملے، بغض نہ ملے، حسد نہ ملے، کینہ نہ ملے، فساد نہ ملے، فتنہ پروری نہ ملے۔ ان مدارس سے اور ان سکولوں سے علم حاصل کرو، اور اپنی نسلوں کے اوپر خود اپنا سایہ رکھو، ان سے پوچھتے رہو، دیکھتے رہو کہ یہ کون سا علم پڑھتے ہیں اور کون سا نہیں، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی بعد از مرگ نفع بخش ثابت ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس علم کی بدولت اپنی قربت نصیب فرمائے، اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔